بات کو کہتے میں ہچکچا رہے ہیں، اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ جو 85,000 جانے گئی ہے تو یہ اس وجہ سے گئی ہے، اور ہم مذہبی انتہا پسندی کو اس ملک سے اور اس خطے سے ہم نکالیں گے، اور اس کے پیچھے بڑے وسائل دیے جا رہے ہیں اور یہ تمام چیزیں۔ دوسری چیز یہ کہ کیا ہماری جماعتوں کے پاس عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی پروگرام ہے یا نہیں، کہ ہمارے محنت کش اس وقت جو بے روزگاری کا شکار ہیں اور جو کشتیاں بین الروم میں ڈوب رہی ہیں، تو کیا حق روزگار ہم دے پائے ہیں کہ نہیں دے پائے ہیں، اور کیا اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہو رہی ہے، کیا کچھ پروگرامز بنائے جا رہے ہیں یا نہیں بنائے جا رہے جو کہ پیپل سینٹرڈ ہوں اور جو مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے دائیں بازو کی جماعتوں کے پاس کوئی بھی اس قسم کا پروگرام نہیں ہے کہ جو عوام کے مسائل حل کر سکے۔ وہ اسی ٹرکل ڈاؤن اکانومی پہ جا رہے ہیں کہ پہلے وہ جو بطخ کو اور موٹا کرو پھر وہ سونے کا انڈا دے گی، تو کہ سرمایہ داری کی بطخ جو کہ کڑک ہو چکی ہے اس کو پھر سے ہو۔ اور اب صنعتیں ختم ہوئی، صنعتوں کے خاتمے کے ساتھ جو درآمدی لابی تھی وہ مضبوط ہوئی کہ ہم درآمد کریں سامان، قرضے لیتے رہیں اور درآمد کرتے رہیں، اور اس کے بعد امپورٹر بھی مارکیٹ سے ہٹ گیا، اب اسمگلر کے ہاتھ میں مارکیٹ ہے۔ تو اب اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی اور اگر روزگار نہیں ملے گا اور صنعتی ترقی نہیں ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ پھر اس بات کو کہنے میں حق بجانے میں کہ جمہوریت نے ہمیں کیا دیا، اور ہماری توجہ اس طرف ہونی چاہیے کہ جو کیجریوال انڈیا کے اندر دہلی میں مفت بجلی دے رہا ہے صنعتوں کو بھی گھروں کو بھی، پنجاب میں وہ جیتے ہیں الیکشن، تو پہلے دن انہوں نے اعلان کیا کہ 300 یونٹ مفت ہے۔ میں ابھی بل دے کے آ رہا ہوں 80 روپے یونٹ جو ہے وہ بجلی پہنچ گئی ہے، اور اگر میں اور سلیم وہاں سینٹ کے اندر ایک ریزولوشن ڈالتے ہیں اور سینٹ اسے متفقہ طور پہ منظور کرتی ہے کہ جناب صنعتی علاقوں میں سولر پارک ہونے چاہیے تاکہ 7-8 روپے کی بجلی مل جائے، تو ایک ڈپٹی سیکٹری مجھے خط لکھتا ہے کہ یہ جو ہے آپ جو ریزولوشن پاس کیا ہے یہ پالیسی کے خلاف ہے، آپ جو بھی کریں گے وہ ڈسٹریبیوشن کا۔ خیر ہم نے آواز اٹھائی اور پھر شاید یہ اعلان بھی ہوا ہے کہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو بھی ڈی سینٹرلائز کیا جا رہا ہے، بٹ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی نصف حل نہیں ہے، دیر آر نو سیمی سولوشنس کہ ہم اتنے آگے بڑھ گئے اور ہم نے پوری بات نہیں، اور یہ ریٹورک کا بھی اب کوئی مقام نہیں ہے، اب ہمیں پریکٹیکل حل چاہیے، اور حل پہ بات نہیں کرنی ہے، حل کر کے دکھانا ہے کہ یہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر کیجریوال کی کر سکتے ہیں تو پھر ہمارے ملک میں بھی تو سورج چمک رہا ہے، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ سولوشنس جو ہیں جو کہ براہ راست جو ہیں ہمارے مزدوروں اور کسانوں کی محنت کو ایک پروڈکٹیو اس میں لا سکے، یہ بہت ضروری ہے اگر جمہوریت کو ہمیں آگے بڑھانا ہے۔ پارلیمنٹ کی بات میں کرنا چاہتا ہوں، وہاں پہ ایک طویل عرصہ میں نے گزارا ہے، وہ یہ کہ پارلیمنٹ اپنے آپ کو ایسرٹ نہیں کر رہی۔ ایک مختصر سا عرصہ تھا چیئرمین رضا ربانی جب چیئرمین ہوئے کہ پارلیمنٹ میں واقعی کام ہوتا تھا۔ اب اگر ہم پیر کو 2 گھنٹے بیٹھے، منگل کو 2 گھنٹے بیٹھے، بدھ جمعرات چھٹی کریں، پھر جمعے کو 1.5 گھنٹے بیٹھ کے کہیں کہ کام ہو گیا، تو یہ کام نہیں ہے، یہ کام چوری ہے۔ اس طریقے سے کام نہیں ہوتا، اور اس چیز کی بڑی ضرورت ہے اگر ہم جمہوریت کا استحکام چاہتے ہیں۔ میں جمہوریت کو خطرہ نہیں دیکھ رہا، لیکن یہ کہ جمہوریت کے استحکام کے لیے جو کام کرنا چاہیے ہمیں، وہ اب ہم اس سے گریز کر رہے ہیں۔
یہ 3-4 چیزیں ہیں میرے خیال سے. اگر آپ ان پہ ایک مستحکم اسٹینڈ لیتے کہ جناب مذہبی دہشت گردی کو روکنا ہوگا، آپ کو ایسے معاشی پروگرام معیشت ان خطوط پر ڈالنی ہوگی. اچھا، اب یعنی پیرل چیزیں چل رہی ہیں. اسی ملک میں 80 روپے کی بجلی فروخت ہو رہی ہے، اور اسی ملک میں جو ہمارے قدرتی وسائل ہیں ان کو ہم ترقی دے کے، اور جو ہمارے افرادی وسائل ہیں ان کو ترقی دے کے تھر کے اندر 3 روپے کی بجلی بنا رہی. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کے اوپر ہمیں فیصلے کرنے ہیں، اور فیصلے ہمیں پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے، ہمیں عمل درآمد کرنا ہے. میرے خیال سے ایک چیز کو یہاں تک ہمارے جو ترقی پسند ساتھی ہیں یہاں تک لے آئے ہیں، اب اس کو استحکام دینے کے لیے مجھے پورا یقین ہے کہ روشن مستقبل ہے. نوجوان نسل سوالات پوچھ رہی ہے، ان سوالات کے جواب ہم تلاش کرنے ہوں گے اور اس پر عمل درآمد کرنا ہوگا. شکریہ. یہ شکریہ تاج حیدر صاحب. آپ نے نشاندہی کہ ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ پارلیمنٹ نے اپنا کام جو ہے نا اس طرح سے کرنا چھوڑ دیا ہے جو جس کی ضرورت تھی. ڈاکٹر توصیف صاحب نے جمہوریت کا مستقبل کے ساتھ فوج کا اضافہ کیا، تو مجھے ذرا اجازت دیں کہ میں جمہوریت کا مستقبل فوج اور سیاسی پارٹی یہ بھی ذرا عنوان میں اضافہ کروں. جی سندھ کے جی 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 تو محمد زبیر صاحب، آپ یہاں سندھ کے حاکم اعلیٰ بھی رہے ہیں، اس دوران بھی آپ کو تجربات جو ہے نا کافی ہوں گے کہ واقعی آپ کس حد تک جو ہے وہ سندھ کے حقیقی گورنر بھی رہے. اور یہ ساری جو ہے نا جو ایک باتیں آپ سے پیش ہونے ہیں اس کو ذرا آگے بڑھائیے اور ذرا بتائیے کہ جمہوریت کا مستقبل کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ کو یہاں بلانے کے لیے. ظاہر ہے ہر ایک کی اپنی رائے ہے، لیکن ایک میرے خیال اسٹارٹ میں میں کہوں گا کہ جمہوریت ابھی تک جس طرح سے چلتی رہی ہے پچھلے 76 سال میں، اس کے بیسس پر تو نہیں کہہ سکتے کہ فیوچر بڑا اچھا ہے. لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ کہ اتنی لڑکھڑاتی رہی ہے، اور وہ جس طرح کہتے ہیں نا اٹس اے کیس آف 1 اسٹیپ فارورڈ اینڈ 2 اسٹیپ بیکورڈس. تو کوئی اٹھتا ہے اور بڑے زبردست جد و جہد کرتا ہے، اس جد و جہد کے نتیجے میں ایسا لگتا ہے کہ جمہوریت آ گئی، اور اس کے بعد پھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں رک جاتی ہے. تو لوگوں نے بڑا بڑا کنٹریبیوٹ بھی کیا. کچھ تو ظاہر ہے ہماری ہسٹری کے وہ ہیں، اور کچھ تجربات جو ہیں جو میں نے خود دیکھے ہیں، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت یہ جو پیریڈ میرا خیال ہے مظہر نے ڈیفائن کیا تھا کہ 2008 کے بعد 2008 جو آیا تھا وہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف ایک جد و جہد لائرس موومنٹ چلی، اور وہ جمہوریت ہی کے لیے تھی ایک لحاظ سے کہ ایک سمبل آف ڈکٹیٹرشپ تھے جنرل پرویز مشرف. اور وہ کوشش کر رہے تھے 2007 میں، باوجود اس کے کہ 8 سال ہو چکے تھے ان کو، باوجود اس کے کہ ہماری سپریم کورٹ نے 3 سال ان کو وہ ٹائم دیا کہ وہ آئین میں بھی کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں. اتنے پاورفل رہنے کے بعد بھی وہ وردی میں صدر منتخب ہونا چاہتے تھے، اور بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز تھیں جو ان کو اس میں سپورٹ کرنے کے لیے تیار تھے. لیکن جب وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا جو 2 بڑی جماعتوں میں، جن کی وجہ سے جمہوریت مسلسل مشکل میں رہی سن 90 کی دہائی میں، یہ سب کو ماننا پڑے گا، پاکستان مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی، جو مظہر نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا کہ جیسے ہی ایک جیتتا تھا یا جتوا دیا جاتا تھا، وہ دوسرا جو تھا وہ پنڈی پہنچ جاتے تھے اور اس کو گرانے کی کوشش کرتے تھے اور گرا دیتے تھے. تو 4 دفعہ تو میرا خیال ہے 58-2 میں، اور ایک دفعہ ماشاء اللہ کے وجہ سے اس حکومتیں ختم ہوئیں. لیکن انہوں نے سبق ضرور سیکھا جب ماشاء اللہ لگا اور مشکلات میں آئے کہ نہیں اس طرح سے نہیں چلے گا. تو اس کے نتیجے میں ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، اور اس کا بہت فائدہ بھی ہوا، زیادہ فائدہ ہوا میرا خیال ہے اگر میں کہوں.
کیونکہ اس کے نتیجے میں اگر آپ دیکھیں 2008 میں جب ڈیموکریسی واپس آئی ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے، تو پاکستان میں پہلی دفعہ 50 سال کے بعد ایک اپوزیشن نے بھی ایک کنسٹرکٹیو اپوزیشن کا رول پلے کرنا شروع کیا، کہ جہاں اپوزیشن کی بھرپور طریقے سے وہاں کوآپریشن بھی کی۔ 18ویں ترمیم جو تھی بڑی پاکستان میں ہسٹوریکل آئین بالکل بگڑا ہوا تھا جنرل پرویز مشرف کی وجہ سے، تو اس آئین کو بحال کیا اور ساتھ مل کے کام کر کے ایک بتانے کی کوشش کی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ضروری نہیں ہے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ کے جمہوریت آگے جائے گی۔ 7th NFC ایوارڈ ہوا، وہ بڑا آج بھی اس کی وجہ سے، اس میں ظاہر سی بات ہے آپ کرٹیسائز بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک فنڈامنٹل چیز جو کہ ایک ملٹری حکومت میں نہیں طے ہو سکی تھی کہ جی ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہونی ہے صوبوں کے درمیان، وہ ہوا۔ اینڈ آئی تھنک وہ سفر بڑا اچھا چلتا، لیکن ہماری غیر جمہوری قوتوں نے سوچا کہ یہ دو بڑی پارٹیز ہیں، اب چونکہ ملٹری انٹرونشن ڈائریکٹ تو ہو نہیں سکتا، نہ ہی انٹرنیشنل انوائرمنٹ ایسا ہے اور نہ ہی پاکستان میں میرا خیال ہے، اور جو اکنامک سچویشن ہوتی ہے تو ڈائریکٹ انٹرونشن نہیں ہو سکتا، تو کس طرح سے کنٹرول کس طرح سے کیا جائے، تو اس کی وجہ سے جو ایک سوچ نے جنم لیا جس کو پھر حقیقی رنگ دیا گیا 30 اکتوبر 2011 کے جلسے کے تھرو۔ پی ٹی آئی جب دوبارہ سے بنی ہے، مجھے کوئی پی ٹی آئی سے وہ نہیں ہے، لیکن جس طرح سے وہ بنی تھی وہ ایک بڑی مشکل سے ہم واپس پٹری پر آئے تھے جمہوریت کے حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ سوچ نہ آتی کہ کسی نہ کسی طرح سے ایک تھرڈ قوت کو کھڑا کیا جائے، اور اس طرح سے کھڑا کیا جائے کہ اس میں پیچھے جنرل شجاع پاشا اور جنرل کیانی اور پھر جنرل ظہیر الاسلام اور پھر ایک جنرل باجوہ فائنلی آتے ہیں، اور جو میں نے خود دیکھا 2013 میں نے حکومت جوائن کی، 2012 میں مسلم لیگ میں آیا، تو ہم نے جب 2013 میں بہت سے وہ چیزیں کی گئیں جو اصولی طور پر جمہوریت کا تقاضا تھا۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے یہاں، بلوچستان میں حکومت بنانے کا موقع دیا گیا، اس وقت وہ جو پرانا طریقہ تھا اس میں زبردستی بھی کی جا سکتی تھی، مسلم لیگ نواز کی اچھی خاصی سیٹیں تھیں اور زبردستی اپنی حکومت بھی بنائی جا سکتی تھی۔ بہت سے ساتھیوں نے، میں نے خود سنا پرائم منسٹر کو یہ بھی کہتے سنا کہ جی ہم آزاد کشمیر میں، اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اس کو ہٹا سکتے ہیں، جیسے ابھی ہوا ہے گلگت بلتستان میں ہوا ہے، آزاد کشمیر میں ہوا ہے، اور کے پی میں بہت سے دوستوں نے یہ کہا کہ ہم بنا سکتے ہیں JUIF کو ساتھ ملا کے اور پی ٹی آئی کو باہر رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ اصولی طور پر کہ جمہوریت کا تقاضا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر ہم اس قسم کی باتیں کریں گے۔ لیکن اس کے بعد جمہوریت کو جس طرح کہتے ہیں نا بمباری حملے کرنے، مطلب ابھی حکومت کو 1 سال ہوا تھا، ابھی تک کچھ کیا بھی نہیں تھا، کوئی ایسا غلط کام تو نہیں کیا تھا، مطلب اگر کوئی فیصلہ سازی میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو ضرور، لیکن وہ جو 136 دن کا دھرنا تھا وہ جمہوریت پر ڈائریکٹ اٹیک تھا، اور اس وقت بھی کچھ چیزیں ہوئیں، وہ اس سے بچ کے نکلے تو پھر ڈان لیگز کے تھرو حملہ کر دیا گیا۔ ابھی آج خود جنرل باجوہ میں یہاں شیئر کر سکتا ہوں، انہوں نے بہت دفعہ کہا کہ ڈان لیگز تو کچھ تھا ہی نہیں، لیکن اگر نہیں تھا تو وہ تو پھر وزیر اعظم کو اس وقت کے ہٹانے کی جس طرح سے کوشش کی گئی، اور صرف وہی جو ایک مسئلہ تھا ایکسٹینشن کا اس کو حاصل کرنے کے لیے، اور پھر وہ نہیں ہوا تو پھر پاناما شروع ہو گیا، اور پھر اس میں سزا دی گئی اور لائف ٹائم سزا دی گئی۔ میرا خیال ہے سب وہ ایگری کرتے ہیں کہ وہ جو جس بنیاد پر ہٹایا گیا، تو جمہوریت نے تو سفر کرنا تھا، جس طرح ابھی شاید مظہر نے ذکر کیا تھا، مارچ 2018 میں باپ پارٹی کریٹ کی گئی، بلوچستان عوامی پارٹی، اوور نائٹ، جس طرح پہلے سن 50 کی دہائی میں ہوتا تھا کہ ایک نئی پارٹی بن گئی اور وہ اس کا حکومت اس کی بن گئی، اور سینٹ میں الیکشنز اس کے بیسس پر ہوئے۔ تو میرا خیال ہے جہاں ہم کھڑے ہیں اس حوالے سے ہائیبرڈ حکومت جو لائی گئی عمران خان کی، تو عمران خان صاحب کی اب ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی اب آن دا رانگ سائڈ ہے،
اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، نہ ہی ایٹ لیسٹ میرے لیول پر تو جس طرح مظہر نے بھی بات کی تھی کہ انہی قوتوں نے جنہوں نے عمران خان کو بٹھایا تھا انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ جی اب عمران خان کو نکالنا ہے۔ میرا اپنا پرسنل اوپینین اور بہت سے لوگوں کا اوپینین تھا کہ ہمیں چلنے دینا چاہیے حکومت کو، اور اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنا بھی ہے تو میرا خیال ہے ہمیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے الیکشن کرنا چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اگر ہم الیکٹورل پروسیس میں جاتے تو ہمیں کمپرومائز نہ کرنے پڑتے ہیں۔ کمپرومائز اگر آپ جب کرتے ہیں تو پھر جمہوریت ظاہر سی بات ہے افیکٹ ہوتی ہے۔ تو میرے حساب سے اس وقت تو جمہوریت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے۔ کیا پاکستان اس سے نکلے گا یا نہیں نکلے گا، بہت ہی مشکل ہوگا۔ میں تو نہیں سمجھتا کہ اتنا آسان ہوگا۔ سو دا فیوچر آف ڈیموکریسی ان پاکستان ڈزنٹ لک سو گڈ۔ اور اگر ڈیموکریسی کا مستقبل اتنا اچھا نہیں ہے جمہوریت کا، تو جو تاج حیدر صاحب نے کہا کہ جو اکنامک مسائل ہیں وہ بھی کوئی پھر اتنے آسان نہیں ہوتے۔ اکنامک مسائل حل ہوتے ہیں ایک کسی بنیاد پر۔ یہ میں بالکل مانتا ہوں کہ مسئلہ یہ پاکستان میں یہ ہے کہ یہ تاج حیدر صاحب کی ایلیٹسٹ سوسائٹی ہے، اور چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے وہ جوڈیشری کے ججز ہوں، جنرلز ہوں، بڑے بڑے بزنس مین ہوں، ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جمہوریت ہے یا، بلکہ وہ ان کے لیے زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ جمہوریت نہیں ہے، کیونکہ چھوٹے گروپ میں فیصلے سارے ہو جاتے ہیں اور فیصلے اپنے لیے ہوتے ہیں۔ ہمارے اور ہمارے بچوں کا مستقبل بڑا زبردست ہوتا ہے۔ پرائیویٹ سکولز میں جاتے ہیں، کلبس ہیں، باہر پڑھنے جاتے ہیں، سیکیورٹی اگر حکومت نہیں دے سکتی سیکیورٹی بھی مل جاتی ہے۔ تو جمہوریت انڈر پریشر رہے گی، اور جب تک جمہوریت انڈر پریشر رہے گی عوام کے مسائل جو ہیں جس کے لیے پاکستان بنا تھا اس پر بھی دباؤ ہوگا۔ اب ہمیں اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب ہمارے ساتھی کامریڈ ڈاکٹر حسین صاحب، ایک طویل جدوجہد ہے ان کی کہ وہ کس طرح مارکسسٹ ویو سے اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہیں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب اور دونوں ڈاکٹر صاحبان کا۔ جی تیسرے تو میرے ساتھ ہیں نا۔ میں آج جو بات کر رہے ہیں وہ پہلے تو نذیر عباسی شہید کے حوالے سے جو آج اس بات میں نکال کیا، بہت ہی ہم آپ کے مشہور ہیں کہ آپ نے موقع دے دیا ہے کہ تجزیہ کر سکیں اس بارے میں۔ اور ایک تو جمہوریت کا سفر جو ہے وہ نذیر عباسی کی جمہوریت کا سفر، پہلے میں تو اس سے شروع کروں گا کہ نذیر عباسی کی جمہوریت جو ہے وہ تو اس ملک کے محنت کش عوام کی اور محنت کار عوام کی جمہوریت ہے، جو اس ملک کے 80% سے زیادہ ہے، اور ان کی جمہوریت کی تو کوئی بات نہیں ہو رہی کہ جہاں محنت کشوں کے حقوق کی، ان کے بارے میں لیجسلیشن کی، ان کے بارے میں ریفارمس کی، اور کس طرح سے ملک کی اقتدار میں ان کی پارٹیسپیشن ہوگی، وہ تو ابھی ہمارا طویل سفر ہے۔ ہمارے تاج حیدر بھائی نے کہا کہ بھائی وہ آپٹیمسٹ ہیں، ہم سارے لوگ آپٹیمسٹ ہیں، میرے خیال میں ہم کوئی مایوسی کا شکار تو نہیں ہے، لیکن جو حالات ہیں ان کا صحیح پرسپیکٹو میں تجزیہ کرنا بھی ہمارا فرض ہے۔ جمہوریت جو ہے کوئی ویگ نہیں ہے۔ جمہوریت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادیں ہیں اور اس ملک کے اندر بنیادی طور پر جو مسائل تھے جمہوریت کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، وہ اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اور اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی ہے۔ یعنی پہلی چیز کہ یہ ملک ایک کثیر القومی ملک ہے، اس ملک کو ایک ٹرولی فیڈرل اسٹیٹ بننا چاہیے جس میں فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں ان کے معاشی وسائل ان کی قدرت میں ہیں، تو وہ تو ابھی تک سب بھی اس طرح کی جو 18ویں ترمیم کے اندر کسی حد تک آپ نے صوبائی خود مختاری دی، اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہوا، اور آج بھی ہمارے فیڈریٹنگ یونٹس اپنے وسائل پر اپنی قدرت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ دوسرا مسئلہ جمہوریت کے راستے میں رکاوٹ کا جو ہے وہ مذہب کا استعمال ہے ہماری سیاست میں، جہاں اپنے ایک سوشل چینج کی موومنٹ کے خلاف باقاعدہ مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے ہتھیار کے طور پر۔ وہ
سابق ہمارے حکمران جو رہے ہیں انہوں نے اس میں کہیں بھی اگر اضافہ کیا ہے، اگر ضیاء الحق نے بہت زیادہ اضافہ کیا ہے تو اس کو بعد کی ہماری پولیٹیکل گورنمنٹس نے بھی آ کے اس کے بارے میں کوئی ایسی لیجسلیشن نہیں کیا ہے یا ایسی عملی طور پر کام نہیں کیے ہیں کہ ان فورسز کو کس حد تک آپ کاؤنٹر کر سکیں جو فاشزم کی طرف لے جاتی ہیں اور جو جمہوریت کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ مثلاً آپ میں ایک ہی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ 18ویں ترمیم جب آئی تو ضیاء الحق صاحب نے ہمارے آئین میں ایک فیڈرل شریعت کوڈ ڈالی تھی، اور جو بیسک اسلامک پروویژنس قانون کے تعلیم کے طور پر ہم جو پڑھتے ہیں اسلامی کانسٹیٹیوشن کی، وہ آرٹیکل 227 تھا، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسلامی ایڈوائزری کونسل ہوگی، اور اگر کوئی قوانین ہمارے قرآن و سنت سے متصادم ہیں یا کوئی شک متصادم ہے تو اس بارے میں وہ ایڈوائز کریں گے پارلیمنٹ کو، اور پارلیمنٹ لیجسلیشن کرے گی۔ سو فار سو گڈ کہ پارلیمنٹ کی سوورنٹی یہاں قائم ہے، لیکن جب فیڈرل شریعت کورٹ کو یہی پاورز دی گئی کہ فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے وہ بھی کسی از خود یا پٹیشن فائل ہو سکتی ہے کہ وہ کوئی قانون کو اگر قرآن و سنت سے متصادم ہے یا کوئی شک ہے تو وہ فیصلہ کرے گی، تو وہ فیصلہ جو ہے وہ کہے گی کہ اگر چند 3 مہینے یا 6 مہینے کے اندر اس کی ترمیم نہیں ہو ان کے فیصلے کے مطابق تو وہ از خود ملک کا قانون ہو جائے گا۔ یہاں ساورنٹی آف پارلیمنٹ لے لی گئی اور وہ شریعت کورٹ کو دے دی گئی۔ ہم نے اس وقت بھی ہمارے دوست رضا ربانی صاحب تھے، ہم نے ان سے بھی اس پر گفتگو کی کہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ فیڈرل شریعت کورٹ کو نکال دیں کہ مذہبی پارٹیاں آپ کے لیے رکاوٹ ہے، لیکن کم از کم اوریجنل پروویژن پر تو لے جائیں جہاں ساورنٹی آف پارلیمنٹ کی قائم ہے کہ بھائی وہ بھی ایڈوائزری ڈیسیشن ہو جا کے پارلیمنٹ لیجسلیشن کرے، لیکن اس کو از خود قانون ڈکلیئر کر دینا جو ہے یہ بھی نہیں کرا سکے۔ اور اس کے نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے آج تک سود کا تو فیصلہ ہوا نہیں ہے، لینڈ ریفارمس جو کسی حد تک بھٹو صاحب کے دور میں ہوئی تھی یا اس سے پہلے ایوب خان نے کی تھی، وہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ ریکوگننٹ کنجنکشنز آف اسلام ہے، تو وہ ریورٹ بیک ہوئی۔ تو اور زیادہ اس سارے پیریڈ میں ہمارے ہاں جو جاگیری باقیات ہیں اور وہ بڑی ذمہ ہیں وہ مضبوط ہوئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری فوج کے افسروں کو اور ان کو جو لینڈز الاٹمنٹ ہوئی وہ ایبسینٹی لینڈ لارڈس کی ایک اور بڑی کھیپ جو ہے ہمارے ملک میں آئی۔ اور اب تو آپ یہ دیکھیے کہ کس حد تک ہم کہیں کہ آپٹیمسٹ ہوں اور ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ سفر جو ہے وہ شاید بڑی بہتری کی طرف جا رہا ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے ایک کارپوریٹ فارمنگ ایکٹ لائے تھے، ابھی آپ نے 44 لاکھ ایکڑ زمین فوج کو دے دی ہے کہ وہ ملکی یا غیر ملکی آگے کارپوریشنز کو دیں گے، اور اس کے لیے آرمی ایکٹ میں ترمیم کروائی، یعنی جو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ آرمی کس حد تک کمرشل ایکٹیویٹی میں کیوں انوالو ہے، 30% سے زیادہ کارپوریٹ کیپٹل پہلے ان کا تھا، زمینداریاں پر ان کو ایبسینٹی لینڈ لارڈ سب سے بڑے وہ ہیں، اور اس کے بعد آپ نے آرمی ایکٹ کے اندر اس امینڈمنٹ میں آپ نے ترمیم کر دی کہ آپ نے ان کو ویلیڈیشن دے دی ہے جو ان کی کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں اور ان کے جو وینچرز ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سارے پیریڈ میں جتنی ہمارے پاس لیجسلیشنز ہو رہی ہیں یا پولیٹیکلی جو ڈیولپمنٹ ہے، آپ اسی سے دیکھ رہے ہیں نا کہ کس کی مجھے تو کوئی کمٹمنٹ نہیں نظر آتی بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو ہماری پارلیمنٹ میں ہیں ان کی، کہ کس طرح سے جمہوریت کو اور اس کے سفر کو آگے بڑھایا جائے اور ان تمام فورسز کو یا ان اقدامات ایسے لیے جائیں جس میں جمہوریت آگے ایڈوانس کرے کسی حد تک بھی۔ تو آپ اس میں ہمارے کافی لوگوں نے اس کو ریفر بھی کیا، شفقت زیدی صاحب نے اوپن ٹیلی ویژن پر آ کے کیا کہا کہ جی میں نے کہا کہ زرعی انکم ٹیکس ہونا چاہیے بڑے زمینداروں پر، تو کوئی انہوں نے نوٹس دیا تو ہمارے ایک جو یہ قریشی صاحب کوئی 26 MNAs کو ساؤتھ پنجاب کے لے کے آگے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہمارے بغیر کوئی گورنمنٹ چل نہیں سکتی، آپ زراعت پر ٹیکس کی کیا بات کرتے ہیں، اگر وہ کے پی میں تمباکو کی بات کرتے ہیں اس کے اوپر ٹیکسز کی تو وہاں سے کہتے ہیں کہ 20 سینیٹر آ جاتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں۔
اگر آپ بلوچستان میں ہر آدمی جانتا ہے کہ کتنے حد تک ہزاروں ٹرک روز ایران کا بارڈر، ڈاکٹر صاحب زیادہ بتائیں گے اس علاقے کے ہیں کہ کتنی اسمگلنگ ہوتی ہے. اگر اس کو ریگولائز کرنے کی بات کرتے ہیں اکنامکس کے حوالے سے کہ بھائی کچھ اس میں کسٹم ڈیوٹی لگا کے اس کو ریگولائز کر دیں، تو کور کمانڈر صاحب آ کے کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں. اگر ڈی ایچ ای کی پراپرٹیز کو کہتے ہیں کہ ویلیویشن ایف ڈی آر ویلیو پہ زیادہ ٹیکس لے لیا جائے، تو چیف آف آرمی اسٹاف آپ کو کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیسے آپ کر سکتے ہیں. تو یہ لیول ہے ہمارے پاس ہماری اکنامکس کا اور ہماری پالیٹکس کا، اور اس کے سامنے ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو پارلیمنٹ میں ہیں اور وہ اس کی ڈیفینڈر بن جاتی ہیں اور اس کو اور زیادہ ایڈوانس کرتی ہیں. اب 9 مئی کو لے لیں نا، تو 9 مئی کے بعد جو عمران خان نے تو یہ کیا کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد کمپلیٹلی ملک کا جو کنٹرول ہے وہ آج راولپنڈی کے پاس ہے. اور اس میں جو پالیسیز ہیں جو گورنمنٹ بنی اس کے بعد جو 16 مہینے کی، انہوں نے اس کو اور زیادہ ایڈوانس کیا. انہوں نے وہ تمام ان کے کہنے کے مطابق جو ہے وہ قوانین میں بھی ترامیم کی ہیں اور ان کی پالیسیز کو بھی جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا اور ایڈوانس کیا، جیسے مدر صاحب کہہ رہے ہیں. تو اس ساری سچویشن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہمیں ملک کے اندر جمہوریت کا سفر جو ہے وہ کوئی آگے بڑھتا ہوا ایڈوانس کرتا ہوا تو نظر نہیں آ رہا ہے، اور زیادہ ڈارکنیس کی طرف ہے. ہاں کوئی شاید بات یہ ٹھیک ہے، میں ایگری کرتا ہوں تاج اعظم بھائی سے کہ بھائی لوگوں کے اندر کوئی شعور میں اضافہ ہوا ہے اور لوگ ان چیزوں کو کافی حد تک جو ہے کرٹیسائز کرنے لگے ہیں، لیکن اس کی کوئی سبجیکٹو فورس نہیں ہے، اس کی کوئی تنظیم اور تحریک نہیں ہے کہ جو اس شعور کو چینلائز کر سکے اور لوگوں کو منظم کر سکے اور تحریک کی صورت اختیار کر سکے. اور اس میں ہماری جو بڑی پارٹی پارلیمنٹریز ہیں وہ بھی رکاوٹ بنتی ہے، اور باقی تو رکاوٹیں ہمارے راستے میں ہیں ہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہے، اس سے ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ کیسے ہم لوگوں کو اس شعور جو لوگوں کے اندر آ رہا ہے اس کو کس طرح سے چینلائز کریں اور کس طرح سے اپنی تحریک کو اور اپنی سبجیکٹ کے فورس کو منظم کریں اور اس سفر کا آگے بڑھائیں کہ ہم جدوجہد کریں. شکریہ اختر حسین ایڈوکیٹ صاحب. ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کو آپ کا سننے میں کہ بڑے واقعات بھی ہمارے میڈیا کی ضرورت نہیں بنتے ہیں، جیسے اس سے ہے تو آپ کا اپنا ایک قومی سفر بھی بڑا دشوار ہے، لیکن اس ملک کی عمومی جمہوری جدوجہد کا کیا مستقبل ہے، آپ سے سننا چاہتے ہیں. ہاں شکریہ جی. سب سے پہلے میں منتظمین کا مشکور ہوں کہ ان لوگوں نے نذیر عباسی کی اس دن کی مناسبت سے یہاں جمع ہوئے ہیں. میں تھوڑا سا دونوں ڈاکٹروں سے اجازت لے کے اس کوشچن کو کسی اور انداز پہ دیکھتا ہوں. یہ بڑا آسان ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کمپرومائز ہے، میں بھی ایگری کرتا ہوں. پی ڈی ایم میں رہا ہوں، ایم آر ڈی میں بھی رہا ہوں، اپوزیشن میں بڑے اچھے لگتے ہیں، جب موقع مل جاتا ہے سب کمپرومائز. میں یہ سوال اب تمام دوستوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا نذیر عباسی کے فیکٹری دوست بھی کمپرومائز ہو چکے ہیں؟ اگر نہیں تو 60s کے بعد 70s کے بعد وہ علاقے جو جدوجہد کے ترقی پسند جدوجہد کے ایپی سینٹر تھے، جمہوریت کے ایپی سینٹر تھے، ان میں وہ ترقی پسندانہ جدوجہد کہاں گئی؟ This is a big question. میں دوسروں پہ تنقید تو کر سکتا ہوں. کیا ہم جس فکر کے دعویدار ہیں، ہم نے عوام کو جوڑنے کے لیے دن رات محنت کی ہے؟ تو کیونکہ کراچی کی جو ترقی پسند حلقے ہیں ہم ان سے بخوبی واقف ہیں، اور 60 سے نہیں تو مثلاً 70 سے تو ہم ہر چیز کو بڑے قریب سے دیکھ رہے تھے. میرا گزارش ہے تمام دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو ریوزٹ کریں.
جو کمپرومائزز، کیونکہ میں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کام کیا ہے، نون کے ساتھ بھی کام کیا ہے، میری اپنی ایک آئیڈینٹی ہے، میں ان پہ تنقید نہیں کرتا ہوں کیونکہ میں ان کو معذرت کے ساتھ قریب سے میں نے دیکھا ہے. یہ جو ہم لوگ جو ایک فکر رکھتے تھے جس کی بنیاد عوام، مزدور، کسان اور مظلوم اقوام پہ تھا، وہ بھی بکھر گئے نا. ان کو کس نے بکھر دیا ہے؟ جہاں تک جدوجہد کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید جتنا مشکلات اس وقت بلوچستان کے سیاسی کارکنوں کو ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں. وہاں پہ جو ترقی پسند سوچ ہے یا وہاں پہ جو ایک وہ پرستانہ سوچ ہے جس کی بنیاد ترقی پسند نہیں پہ تھا، جس کی آغاز 1920 سے شروع ہوئی، پھر نیب آیا، سمنگل آیا، سب آج بھی شعوری طور پر ریاستی حوالے سے اس فکر کو روٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن وہاں کے سیاسی کارکن وہ ان لوگوں نے وڈرا نہیں کی ہے، کمپرومائز نہیں کی ہے. مشکلات ہیں، راتوں رات پارٹیاں بنتی ہیں، جیتا کوئی یہاں اور ہے، لاٹری کسی اور کی نکلتی ہے، لیکن بے ون سے جو ہے نا ہم کمپرومائز نہیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان علاقوں میں بھی عوام میں شعور آ رہا ہے. تاجر صاحب کی بھی بات سے کہ جہاں پہ قبائلی نظام مضبوط ہے، جہاں ریاستی سرپرستی مضبوط ہے، وہاں پہ سیاسی کارکنوں نے بھی تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں مظہر بھائی آپ سے بہت سی چیزوں پہ میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم اپنے گریبان کو دیکھیں کہ کیا ہم کمپرومائز ہو چکے ہیں. باقیوں کو تو ہم جانتے ہیں، میں سیاحوں کے بارے میں بات نہیں کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ یہاں ڈیموکریسی نہیں ہوگی پھر کیا ہوگا؟ کیا ماشاء اللہ آئے گا؟ کیا ماشاء اللہ کم رہے ہیں یہاں پہ؟ پھر کیا ہوگا؟ ٹارگنائزیشن